عربیہ اشرف العلوم کا قیام اور اس کا پس منظر۔ کنوا کے معزز رئیس جناب واعظ الدین گماشتہ مرحوم اپنے کسی رشتہ دار سے ملاقات کے لیے یا اپنی کسی ضرورت سے موضع کٹھیلا پوسٹ بھیروا ضلع مدھوبنی تشریف لے گئے۔ وہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر بستی دملہ پوسٹ بھیروا ضلع مدھوبنی واقع ہے۔ وہاں ایک علمی و دینی ادارہ چند سال قبل مدرسہ اسلامیہ محمود العلوم کے نام سے قائم ہو چکا تھا۔ اسی ادارہ میں حضرت تھانوی کے فیض یافتہ قاسم علوم و معارف کے رمز شناس مرد حق آگاہ قطب دورہ عارف باللہ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب بسنتی علیہ الرحمہ تدریسی خدمات انجام دے رہے تھے۔ گماشتہ علیہ الرحمہ چونکہ اہل علم سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، آپ کو جب حضرت بسنتی علیہ الرحمہ کے متعلق معلوم ہوا تو آپ فوراً ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے شب میں کٹھیلا بستی میں وعظ و نصیحت کی درخواست کی۔ حضرت نے قبول فرما لیا۔ گماشتہ مرحوم کی درخواست پر حضرت کٹھیلا تشریف لائے اور شب میں لوگوں کو وعظ و نصیحت کی اور وہیں رات میں قیام فرمایا۔ صبح کو واپسی ہوئی۔ گماشتہ نے ملاقات کے دوران حضرت علیہ الرحمہ سے اپنے دونوں نواسے مولانا محمد داؤد صاحب اور مولانا محمد صدیق احمد صاحب کے سلسلے میں مدرسہ اسلامیہ محمود العلوم دملہ میں داخل کی درخواست کی تو حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ آپ کو اپنے نواسے کی تعلیم کی فکر ہے اور علاقے کے مسلم بچوں اور وہاں کی دینی حالت کی آپ کو فکر نہیں۔ آخر ان کی فکر کون کرے گا؟ آپ کا پورا علاقہ کفر و شرک، ضلالت و جہالت کی گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ کے اطراف میں ہر حیثیت سے ایک مدرسے کی بے حد ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگوں کی توجہ اور سعی سے مدرسہ قائم ہو جائے گا تو ایک عظیم کام ہوگا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ حضرت علیہ الرحمہ نے انہیں ممیز کیا اور اپنے ایک مخلص رفیق درس صاحب معرفت عالم دین حضرت مولانا صوفی رمضان علیہ الرحمہ آواپوری کی طرف نشاندہی فرمائی کہ وہ فارغ ہو کر آ چکے ہیں، ابھی وہ خالی ہیں، آپ انہیں لے جائیں، اس کام کے لیے وہ بہت موزوں رہیں گے۔ الغرض حضرت بسنتی علیہ الرحمہ کے دل سے نکلی ہوئی بات اس مرد غیور صاحب دل کو لگ گئی اور تلاطم سا پیدا ہو گیا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اور انہوں نے اپنے دل میں یہ بات طے کر لی کہ ایک مدرسہ قائم کرنا ہے۔ چنانچہ اس فکر کو لے کر وہاں سے اپنے مکان واپس آئے تو اپنے علاقے اور علاقہ سے متصل نیپال کی بستیوں کے دانشوران اور رؤسا کو جمع کیا اور ان کی پرتکلف دعوت کی۔ ان کے سامنے اپنے علاقے کی بے دینی و جہالت کا درد مندی سے ذکر کیا اور اپنی اضطرابی کیفیت کا اظہار فرمایا اور ان کے سامنے مدرسہ قائم کرنے کی تجویز رکھی۔ آپ کی تجویز کو سبھوں نے قبول کیا اور پختہ عزم کا اظہار کیا کہ علاقہ میں مدرسہ ضرور قائم کرنا ہے، لیکن مدرسہ کس بستی میں قائم کیا جائے اس کا فیصلہ ذرا دشوار تھا، کیونکہ مدرسہ قائم کرنے کا مطلب اس کو چلانے کی پوری فکر اپنے سر لینا تھا، اور یہ اس ماحول میں جو شعر لانے سے کم نہ تھا۔ بہت غور و خوض کے بعد بے اتفاق آرا یہی طے پایا کہ مدرسہ کنوا ہی میں قائم کیا جائے۔ شرکائے مشورہ نے یقیناً بہت دور بینی اور ظرف نگاہی سے کام لیتے ہوئے کنوا کی سرزمین کو منتخب کیا جو یہاں کے حالات کے عین مطابق تھا۔ پھر کیا تھا، اس مرد غیور نے اس عظیم کام کو بروئے کار لانے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کا تہیہ کر لیا۔ سب سے پہلے حضرت بسنتی علیہ الرحمہ کے ایما اور رائے پر انہوں نے عالم ربانی حضرت مولانا صوفی رمضان علی علیہ الرحمہ آواپوری کو بلایا اور جنوبی محلہ کی جامع مسجد کے متصل ایک دالان میں تعلیم شروع کرا دی۔ مسجد کی تعمیر 1261 ہجری مطابق 1854 عیسوی میں الحاج محمد حسن صاحب بیرگیا نیپال نے کروائی تھی، جو جناب منشی محمد جان علیہ الرحمہ کے دادا تھے۔ زمین الحاج محمد حسن صاحب بیرگیاوی یا جناب الحاج نجم الہدیٰ صاحب کنوا کے خاندان والوں کی تھی۔ مسجد کے دروازے پر یہ شعر عمدہ خط میں مکتوب ہے:
سنبھل کر رکھ قدم ایجا در مشکل کشا ہے، فرشتے اس کے درباں ہیں، خدا ملنے کی جا ہے۔ لیکن مشیت ایزدی حضرت صوفی علیہ الرحمہ کو جگہ پسند نہیں آئی۔ آپ نے گماشتہ مرحوم سے اپنی بے اطمینانی کا تذکرہ کیا تو انہوں نے آپ کو اپنا کھلیان جہاں اشرف العلوم کی شاندار مسجد واقع ہے دکھلایا۔ آپ نے اس کو بے حد پسند فرمایا۔ آپ نے اپنی فراست ایمانی سے اس مقام کی خوبی کا اندازہ کر لیا۔ فرمایا ہاں، یہ جگہ مدرسہ کے لیے بہتر اور بہت عمدہ ہے، یہاں سے علم کی بو آ رہی ہے۔ گماشتہ نے یہ سن کر اپنی قیمتی زمین کو فوراً وقف کر دیا اور فرمایا آپ یہیں پڑھائیں۔ اسی دوران حضرت صوفی علیہ الرحمہ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، جذبیہ، نظامیہ کے بزرگ حضرت حاجی نعمت علی عرف خاکی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیرول پوسٹ پنڈول ضلع سیتامڑھی تشریف لے گئے اور ان کے سامنے کنوا میں ایک دینی مدرسہ قائم کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت خاکی شاہ علیہ الرحمہ آپ کے عزم و ارادہ سے بہت خوش ہوئے اور دعاؤں سے نوازا کہ انشاءاللہ منتظمین مدرسہ، اساتذہ و طلبہ ہمیشہ سرخرو اور مدرسہ ہمیشہ ہرا بھرا رہے گا۔ اپنے یا غیر کی وجہ سے اگر وقتی پریشانی ہوگی تو جلد ختم ہو جائے گی۔ رخصت کے وقت حضرت نے آپ کو انار کی ایک درخت خشک ٹہنی عطا کی۔ آپ وہ ٹہنی لے کر جب کنوا واپس آئے تو درد مند قوم و ملت گماشتہ مرحوم نے علاقہ کے دینی حمیت رکھنے والے اشخاص کو دعوت دی اور ان سب کی موجودگی میں یکم جمادی الاخری سن 1338 ہجری مطابق 21 فروری 1920 عیسوی بروز شنبہ عالم ربانی صاحب علم و عرفہ حضرت مولانا صوفی رمضان علیہ الرحمہ کے مقدس ہاتھوں اس ادارہ کی بنیاد رکھی۔ آپ نے حضرت حاجی نعمت علی عرف خاکی شاہ علیہ الرحمہ کی عطا کردہ انار کی خشک ٹہنی کو تبرکاً بنیاد کے اندر رکھ دیا اور اس ادارہ کا انتساب اپنے پیر و مرشد حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے نام کی طرف کر کے ادارہ کا نام اشرف العلوم رکھا۔ بنیاد رکھتے وقت یہ اشعار آپ کے ورد زباں تھے: شوکت اسلام پہنچے ہر طرف اور دور دور، چونک اٹھے جو پڑے ہوں باد غفلت سے دور، ہر دیار و قصبہ و دیہات و موضع غفور، پرزیا ہو کر رہے قائم الی یوم النشور، نام رکھے مدرسہ کا مدرسہ اشرف علوم، تا قیامت رب رہے باقی میرا اشرف علوم۔ گماشتہ مرحوم کی اس سعی کو بالعموم علاقے کے باشندگان نے خوب سراہا اور ان کی حوصلہ افزائی کی اور دانشوران اور ذی حیثیت افراد بالخصوص شیخ عبداللہ جٹھیٹ، والد بزرگوار حضرت مولانا قاری طیب صاحب علیہ الرحمہ، جناب منشی لیاقت حسین برگیاوی، جناب صاحب فضل عرف سبجل گماشتہ شمسی، جناب محمد علی ادھیکاری شمسی اور قرب و جوار کے علم دوست حضرات نے اس تحریک کو کامیاب بنانے کی پوری کوشش فرمائی اور اس کے لیے جانی و مالی ہر طرح کا تعاون پیش کیا۔ اب درس و تدریس کا عمل باضابطہ انجام دیا جانے لگا، تعلیم شروع ہو گئی۔ گماشتہ مرحوم خود ہی ناظم و نگراں تھے اور حضرت مولانا صوفی رمضان علیہ الرحمہ مدرس تھے۔ اب بستی کے علاوہ قرب و جوار کے طلبہ مدرسہ میں داخل کیے جانے لگے، لیکن مدرسہ میں مطبخ نہیں تھا۔ ان کے طعام کا انتظام گماشتہ مرحوم خود اپنے گھر کیا کرتے تھے اور جب تک مدرسہ خود کفیل نہیں ہو گیا اس وقت تک گماشتہ مرحوم اور ان کی تحریک پر بستی والے طلبہ کی کفالت کرتے رہے، جس کا سلسلہ نصف صدی سے زائد تک جاری رہا۔ بعد میں بھی جو طلبہ نادار ہوتے ان کی مالی امداد و اعانت کے ساتھ ان کی ضروریات کی بھی کفالت کیا کرتے تھے۔ مٹی کو لہو دے کر چمن ہم نے بنا دیا۔